انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ خلا کو اپنے قدموں میں جھکائے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور آج انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ کائنات کے وسعتوں میں جھانک کر گھپ اندھیری مگر جگمگاتی کائنات کی گتھیاں سلجھا سکے۔ انسان کی اس کامیابی کے پیچھے جہاں لازوال محنت شامل ہے تو دوسری طرف اس تحقیق اور جستجو کے سفر میں اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی شامل رہے ہیں جن کی اہمیت اور خدمات سے سائنسدان تو واقف ہیں، لیکن عام فرد ان جانثار ساتھیوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو علم ہے کہ خلا میں پہنچنے والا پہلا انسان روس کا خلاباز یوری گینگرے تھا۔ چاند پر پہلا قدم امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے رکھا۔ روس کا سپٹنک 1 پہلا مصنوعی سیارہ تھا۔ اسی قسم کی دیگر اہم معلومات کا ہمیں علم ہے۔ یہ کامیابیاں حاصل کرنے سے پہلے تجربات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ ان صبر آزما اور حیران کر دینے والے واقعات میں انسانوں کے ساتھ کچھ ایسے جانور تھے جو خلا کی انجان دنیا کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی پہلی روشنی بنے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دوستو، ہمارا خلا ایک ایسی دنیا ہے جہاں قدم قدم پر چونکا دینے والے واقعات ہیں، اور یہ دنیا پراسراریت سے بھری پڑی ہے۔ خلا کے ان رازوں کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، خلا کے معموں کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بہت زیادہ تحقیق کی اور کئی بار خود بھی خلا کا سفر کر کے ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس سفر میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی اس سفر کے لیے خلا میں جاتے رہے، اور ایسے بہت سے جانور ہیں جنہوں نے انسانوں سے پہلے خلا میں سفر کیا۔ خلا میں قدم رکھنے سے پہلے خلا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے وہ جانور جن میں ڈاگز، منکیز، کیٹس پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خلا میں سفر کر کے انسانوں کو خلا کے بارے میں حیران کن معلومات فراہم کی ہیں۔ ان جانوروں کی بدولت انسانوں کو اس بات کی کافی زیادہ معلومات فراہم ہوئی ہیں کہ ایسٹروناٹ جب خلا میں جائیں تو انہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور انہیں کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنا پڑیں گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی جانوروں کی بات کریں گے جنہوں نے خلا میں سفر کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے اپنی زمین کی آب و ہوا میں آخری سانس لی اور تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا لیا، اور رہتی دنیا تک ان جانوروں کی مثال قائم رہے گی۔ سب سے پہلے ہم اس بندر کی بات کرتے ہیں جو خلا میں جا کر واپس زمین کی طرف لوٹا۔ جانوروں میں بندر سب سے پہلا جانور تھا جسے خلا میں خلائی معلومات دریافت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 1948 میں راکٹ V2 پر سوار ہو کر البرٹ نامی ایک بندر کو خلا میں بھیجا گیا۔ خوش قسمتی سے ابتدا میں سب کچھ اچھا ہی چلتا رہا، مگر اس جانور کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے 1959 میں 2 بندر مس بیکر اینڈ ایبل خلائی مشن پر جا چکے تھے، اور یہ دونوں بندر اس مشن سے صحیح سلامت واپس زمین پر لوٹے۔ یہ پہلے خلائی جانور تھے جو صحیح سلامت اپنے سفر سے واپس آئے تھے۔ لائکا ڈاگ، یہ بچ اپنے خلائی مشن کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ سوویتس نے اپنے خلائی مشن کے تجربات کے لیے کتوں کا استعمال کیا تھا، جس میں لائکا سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ لائکا 3 نومبر 1997 کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ سپٹنک 2 پر سوار ہو کر زمین کا چکر لگانے والی پہلی فیمیل ڈاگ بنی۔ اسپیس کرافٹ سپٹنک 2 میں ایسے آلات نصب تھے جن سے لائکا کی دل کی دھڑکن اور حرکات براہ راست نوٹ کی جا سکتی تھی۔ ابتدائی چند منٹ میں ہی انتہائی دباؤ اور شور کی وجہ سے لائکا کے دل کی دھڑکن معمول سے 3 گنا بڑھ گئی اور اس کی سانس کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہادر جانور 2000 میل کے فاصلے پر زمین کے مدار تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہی اور تقریباً 103 منٹ تک اسپیس کرافٹ کے ساتھ زمین کے گرد چکر لگاتی رہی۔ 1993 میں اس مشن کے ایک میڈیکل ڈاکٹر اور ڈاگ ٹرینر نے انکشاف کیا کہ اسپیس کرافٹ کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے 4 چکر مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر درجہ حرارت 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا تھا، جس کے باعث چند ہی منٹ میں لائکا کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد کے خلائی مشنوں میں 2 اور ڈاگ بیلکا اینڈ سٹریلکا بھی شامل ہیں، جنہوں نے کامیابی سے زمین کے گرد چکر لگایا اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور 1960 میں بحفاظت زمین پر لینڈ کیا۔ ان کے اس سفر کی وجہ سے بہت بڑے بڑے سائنسدانوں کو خلا اور سیاروں کے بارے میں بہت مفید معلومات ملی۔ 18 اکتوبر 1963 میں پہلی فیلیسٹ نامی بلی کو اسپیس مشن کے لیے بھیجا گیا۔ فرانس نے اپنے مشن کے لیے اس بلی کا استعمال کیا۔ خلائی مشن میں کامیابی کے بعد اس بلی کو بحفاظت زمین کی طرف لینڈ کرا دیا گیا۔ یہ فرانسیسی بلی خلا میں جانے والی سب سے پہلی بلی تھی۔
اس بلی کے اسپیس میں جانے سے سائنسدانوں کو ایسٹروناٹس کو خلا میں بھیجنے اور معلومات جمع کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ 1961 میں سوویتس نے پگ اسپیس مشن انجام دیا۔ اس نے کورابل سپٹنک 4 کے ذریعے پگ کو خلا میں یہ معلومات لینے کے لیے بھیجا کہ یہ جانور خلا میں کس طرح سے سروائیو کرتے ہوئے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے۔ ریسرچرز کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو بھی بحفاظت زمین پر لایا گیا۔ سال 1950 سے چوہے لگاتار خلا میں سفر کرتے رہے ہیں۔ اس دوران ان کے جسم سے لگے ہوئے ترقی یافتہ آلات نے خلا میں سفر کے دوران جسم پر پڑنے والے مختلف اثرات کے بارے میں نہایت اہم معلومات جمع کی تھی۔ اس کے علاوہ آب و ہوا کے بغیر یہ جانور کسی طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ان کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی ہڈیوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کہ نہیں۔ ناسا نے الگ الگ ریسرچ کی غرض سے ISS کے لیے بھی چوہوں کو خلا میں بھیجا۔ 1970 میں خلائی تحقیق میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ پہلی مرتبہ دوران خلا سفر میں ویٹ لیس کی کیفیت میں انسانی اعضاء کی حرکات و سکنات اور سننے کے عمل میں خلل پڑ جانے والی بیماری یا رکاوٹ کو سمجھنے کے لیے تجربات کیے گئے۔ اس مقصد کے لیے 9 نومبر 1970 میں ناسا نے مشن روانہ کیا جس میں 2 مینڈکوں کو خلا میں بھیجا گیا۔ بل فراگ نسل کے ان مینڈکوں پر کیے جانے والے تجربات کے نتائج نے انسانوں کے خلائی سفر میں سہولیات کا نیا باب کھولا۔ یہ مشن آربٹ فراگ اوتھلیت کے نام سے مشہور ہوا۔ 31 جنوری 1961 کو خلائی تحقیق کا وہ اہم دن ہے جب انسان اس بات کو جاننے کے قابل ہوا کہ خلا میں ویٹ لیس کے دوران وہ مخصوص طریقے سے اپنے جسم اور اعضاء کو حرکت دے سکتا ہے۔ یہ زبردست معلومات چمپینزی نسل کے ایک ذہین بندر ہیم کے ذریعے حاصل ہوئی۔ ہیم کو خلائی مشن کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی جاندار نے اسپیس کرافٹ میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے خلائی پرواز میں موجود لیور کو حرکت دی۔ اس مقصد کے لیے ہام کو زمین پر خاص طریقے سے تربیت دی گئی تھی۔ ہام کے ٹرینر نے تیز چمکتی ہوئی سبز لائٹ روشن ہونے پر ہام کو لیور کو حرکت دینے کا پابند کیا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہام کے پاؤں کے تلوے میں ہلکی نوعیت کا کرنٹ لگایا جاتا تھا۔ بعد میں جب ہام خلا میں پہنچا اور دوران تجربہ لیور دبانے کے لیے سبز لائٹ روشن کی گئی تو ہام نے فوراً لیور کو حرکت دی۔ اس طرح پہلی مرتبہ انسان یہ بات جاننے کے قابل ہوا کہ خلائی سفر کے دوران جسمانی اعضاء کو حرکت دینا ممکن ہے اور انسان اسپیس کرافٹ میں ویٹ لیس کی کیفیت میں مختلف کام سر انجام دے سکتا ہے۔ 1968 میں مشن 5 کے تحت سوویتس نے خلا میں 2 کچھوے بھیجے۔ ان کچھووں کو چاند کے چاروں طرف لے کر جایا گیا۔ اس طرح وہ چاند کا سفر کرنے اور زندہ واپس آنے والے پہلے جانور یعنی کچھوے بنے۔ انہوں نے ریسرچرز کو یہ معلومات دیں کہ ایک لمبا اور کٹھن سفر کیسے طے کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔